بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھیں گے، تفصیل سے جانیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ اینڈ گلوبل وارمنگ۔ کاربن ڈائی آکسائڈ زمین کے گرد ایک غلاف کی طرح لیئر بناتی ہے۔ یہ سورج سے آنے والی حرارت کی شعاؤں کو گزرنے دیتی ہے جو زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ شعاعیں زمین کی سطح سے ریفلیکٹ ہو کر واپس اوپر والے ایٹماسفیئر میں چلی جاتی ہیں، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کی نارمل کنسنٹریشن حرارت کا اتنا حصہ روک لیتی ہے جو ایٹماسفیئر کو گرم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی نارمل کنسنٹریشن ایٹماسفیئر کو گرم رکھنے میں مفید اور ضروری ہے، ورنہ زمین پر زندگی ممکن نہ ہوتی۔ اگر فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ہوتی تو زمین کا موجودہ ٹمپریچر 15 ڈگری سیلسیس کی بجائے -20 ڈگری سیلسیس ہوتا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پولوٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پودوں کے لیے اتنی ہی ضروری گیس ہے جتنی جانوروں کے لیے آکسیجن۔ پودے فوٹوسینتھیسس کے عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں، جبکہ جانور ریسپیریشن کے عمل کے دوران آکسیجن استعمال کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں ضروری گیسز کے درمیان ایک قدرتی توازن قائم ہو جاتا ہے، لیکن مختلف انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کے باعث یہ توازن بگڑ رہا ہے۔ اگرچہ کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی گیس نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسانی سرگرمیوں میں فوسل فیولز کے جلنے کی وجہ سے اس کی کنسنٹریشن میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں گلاس ہاؤس کی دیواروں کی طرح کام کرتی ہے۔ اگرچہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اضافے کی وجہ سے سورج کی ہیٹ انرجی کی الٹرا وائلٹ ریز کو اندر آنے دیتی ہے، مگر زمین کی سطح سے اوپر اٹھنے والی انفراریڈ ریڈیشنز کو جذب کر لیتی ہے اور یوں ایٹماسفیئر سے ہیٹ انرجی کو واپس جانے سے روک لیتی ہے۔ اس طرح ایٹماسفیئر میں ہیٹ انرجی رکے رہتی ہے، جو کہ زمین کی سطح کو رات کے وقت ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی، جس کی وجہ سے ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر آہستہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے، ایٹماسفیئر کا اوسط ٹمپریچر بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ایفیکٹ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کے پروپورشنل ہے۔ جتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہوگی، اتنی ہی ہیٹ زیادہ جذب ہوگی، یعنی گرم زیادہ ہوگی۔ گرمی میں اضافے کی وجہ سے یہ مظہر گلوبل وارمنگ بھی کہلاتا ہے۔ ایفیکٹس آف گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات۔ نمبر 1، ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اضافے کے نتیجے میں ہر سال تقریباً 0.05 ڈگری سیلسیس ایٹماسفیئرک ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2، یہ ایٹماسفیئرک سرکولیشن میں اہم تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ انتہائی شدید موسم عام اور سابقہ کی نسبت شدت سے واقع ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، یہ برفانی چوٹیوں اور گلیشیئرز کو پگھلا رہی ہیں، جس سے سیلابوں اور ٹراپیکل سائیکلونز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 4، سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ساحلی علاقوں کے غرق ہونے کا خطرہ ہے اور گنجان آباد علاقے ختم ہو رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔